نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین محترم، دین اسلام کی بنیاد قرآن و سنت پر ہے، اور ہر دور میں ایسے اہل علم موجود رہے ہیں جو بلا تعصب و تقلید قرآن و سنت کو دین کا واحد معیار مانتے ہیں۔ یہ کوئی نیا نظریہ نہیں، بلکہ صحابہ کرام، تابعین اور ائمہ محدثین کا وہ سیدھا راستہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تک پہنچتا ہے۔ آج کے دور میں ایسے جماعت کو اہل حدیث کہا جاتا ہے، اور آج کل لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو کل کی پیداوار ہے، تو لہذا ان کا یہ کہنا یہ تاریخ اسلام سے ناواقفیت کی دلیل ہے، نہ کوئی حقیقت ہے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے یہ ثابت کروں گا کہ اہل حدیث حضرات کب سے ہیں اور ان کی بنیاد کب سے ہے۔ سامعین محترم، تو سب سے پہلے ہم ایک حدیث ملاحظہ کر لیتے ہیں۔ حدیث اس طرح: وعن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة، رواہ الترمذی فی کتاب الفتن ورواہ مسلم فی کتاب الامارہ۔ اس حدیث کو امام ترمذی رحمہ اللہ علیہ کتاب الفتن کے اندر لائے ہیں، اور امام مسلم رحمہ اللہ علیہ کتاب الامارہ کے اندر لائے ہیں۔ راوی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک جماعت ایسی رہے گی جو ہمیشہ حق پر رہے گی، اور لوگ ان کو رسوا کرنے کی کوشش کریں گے، ان کو بدنام کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن وہ ان کا ذرا بھی نقصان نہیں کر پائیں گے، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ سامعین محترم، اب اس حدیث سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر قیامت تک ایک گروہ حق پر قائم رہے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ گروہ آخر کون سا ہے جو حق پر قائم رہے گا؟ تو اس حدیث پر ائمہ محدثین نے جو تفسیرہ کیا ہے وہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے اس حدیث پر علی ابن مدینین، جو امام بخاری رحمہ اللہ علیہ کے استاد ہیں، وہ فرماتے ہیں، ان کا تبصرہ فرماتے ہیں کہ قال محمد بن اسماعیل البخاری سمعت علی ابن مدینی ہم اہل الحدیث، کہ امام بخاری رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد علی ابن مدینی کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ وہ فرماتے تھے کہ اس طائفہ سے مراد وہ اہل الحدیث ہیں، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان لم یکونوا اہل الحدیث فلا ادری من ہم، کہ اگر اس طائفہ سے مراد اہل حدیث نہ ہوں تو میں نہیں جانتا کہ وہ کون سا گروہ ہے۔ اور امام نووی رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں ھذا الطائفۃ ہم اہل الحدیث، کہ اس طائفہ سے مراد وہ اہل الحدیث ہیں۔ اور امام محمد الصالح رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل الحدیث ہم الطائفۃ الناجیۃ القائمون علی الحق، اہل حدیث ہی وہ گروہ ہے جو ہمیشہ حق پر قائم رہے گا اور نجات پانے والا گروہ ہوگا۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس طائفہ سے مراد وہ اہل الحدیث ہیں، یعنی اہل حدیث ہی اس طائفہ کے مصداق ہیں۔ تو اور علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ علیہ نے مقدمہ ابن خلدون میں صحابہ تابعین کے بعد جو علم دین کی یعنی فقہ کی جو تقسیم فرمائی ہے وہ دو طرح سے فرمائی۔ ایک یہ کہ اہل القیاس، اہل الرائے والے جو عراق والے ہیں، اور دوسرا اصحاب الحدیث، یعنی وہ لوگ جو اہل حدیث ہیں وہ اہل نجد والے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اہل حدیث بہت ہی پہلے زمانے سے موجود ہیں، تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کل کی پیداوار ہے، ان کو ذرا یہ سوچنا چاہیے کہ آیا وہ کل کی پیداوار کیسے ہیں اور وہ کس طرح سے ہیں۔ کیا انہوں نے یہ اماموں کے اقوال نہیں پڑھے؟ کیا ان کے سامنے امام بخاری کا تبصرہ نہیں آیا؟ کیا ان کے سامنے امام نووی رحمہ اللہ علیہ کا تبصرہ نہیں آیا؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ کا تبصرہ نہیں آیا؟ اور محمد بن بشار عیاش رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کانا ابو بکر ابن عیاش اصحاب الحدیث فی کل زمان،
کہ اصحاب الحدیث وہ ہر زمانے میں موجود رہیں گے، اور یہ جو ان چاروں مذاہب کی تقلیدی اور ان کے پیروکاروں کے وجود میں آنے سے پہلے ہی ایک ایسا فرقہ موجود تھا، ایک ایسی جماعت، ایک ایسا گروہ موجود تھا جو کتاب و سنت پر عمل کرتا تھا، یعنی ان ائمہ تقلیدی ائمہ مذاہب سے پہلے اور ان کے وجود میں آنے سے پہلے بھی ایک ایسا گروہ موجود تھا جو کتاب و سنت سے شرعی مسائل اخذ کرتا تھا۔ اور امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ علیہ اور امام نووی رحمہ اللہ علیہ اور یہ فرماتے ہیں کہ چارویں صدی سے پہلے، چوتھی صدی سے پہلے کوئی ایک متعین مذہب یعنی حنبلی، شافعی، مالکی، حنبلی کوئی کسی کا متبع نہیں تھا۔ تو ان ائمہ تقلیدی ائمہ مذاہب اور ان کے پیروکاروں کے وجود میں آنے سے پہلے بھی ایک ایسا گروہ موجود تھا جو حق پر قائم تھا، اور محدثین نے یہ تصریح فرمائی وہ اصحاب الحدیث ہم اہل الحدیث، وہ اہل الحدیث تھے۔ تو لہذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کل کی پیداوار ہے، وہ تو مطلب یہ ہے کہ ان کا جہل ان کے علم کے اوپر غالب ہے۔ ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کس اعتبار سے یہ کہتے ہیں کہ یہ کل کی پیداوار ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔